ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان ذی النورین کے فضائل بیان فرمائے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب اپنے صحابہ کو بتائے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں آرام فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق
سکتی ہے، لیکن حضرت عثمان بن عفان کے عجیب معاملہ تھا. وہ کہتے ہیں وہ غسل خانے میں بھی غسل کرتے تھے، تب بھی وہاں پورا کپڑا نہیں نکالتے تھے. اس قدر حیا احمد باندھ کے اسی طریقے سے غسل فرمایا کرتے تھے. کبھی کسی انسان نے ان کے جسم سے کپڑا ہٹا ہوا نہیں دیکھا. تو پنڈلی مبارک یا ران مبارک سے راوی کو شک ہے یا پنڈلی پہ کپڑا نہیں تھا یا ران پہ نہیں تھا، وہ سطر میں شامل نہیں ہے. لیکن آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں سن کر وہاں کپڑا ڈالا. کیوں ڈالا؟ فرمائے اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور اس کا واقعہ ذکر کیا صحابہ نے کہ حضرت عثمان بن عفان سے فرشتے حیا کرتے ہیں. اس کا بھی ایک مخصوص واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم فرما رہے تھے، بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مجمع میں موجود نہیں تھے. تو ان کی جگہ پر حضرت عثمان بن عفان آگے بڑھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس وقت فرشتے بھی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. فرشتے مجلس میں بیٹھتے تھے، زیارت کے لیے آتے تھے. آپ نے اچانک فرشتوں کو ہٹتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہٹ گئے، سائڈ پہ ہو گئے. حضرت عثمان بن عفان آئے، ان سے معاملہ کیا، مواخات قائم کیے، وہ چلے گئے. آپ نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا کہ کھڑے رہے، لیکن میرا صحابی عثمان بن عفان آئے تو تم ہٹ گئے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے آقا اس کے سینے مبارک سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا. جیسے عثمان کو حیا آتی ہے، فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. اگر اس کے جسم پر کپڑا ہٹا ہو تو فرمایا کوئی فرشتہ ان کے قریب بھی نہیں جاتا، ان کی حیا کی وجہ سے. تو بہرحال اللہ پاک نے ان کے اندر ایک یہ خصوصیت پیدا فرمائی تھی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رعایت فرماتے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے بے شمار فضائل عطا فرمائے، بے شمار اوصاف عطا فرمائے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ لکل نبی رفیق ورفیق فی الجنت عثمان. فرمایا جنت میں اللہ ہر نبی کو ایک رفیق عطا فرمائے گا، ایک خاص دوست عطا فرمائے گا. فرمایا میرے صحابہ میرے جنت کا رفیق میرا داماد عثمان بن عفان بنے گا. لکل نبی رفیق ورفیق فی الجنت عثمان. فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک خاص دوست رفیق ہوگا. فرمایا میرا رفیق عثمان بن عفان ہوں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان ہی آپ کے رفیق ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے رفقاء میں انہیں بھی شامل فرمایا اور زندگی میں کئی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور کیسی بشارت؟ اللہ اکبر. عجیب واقعہ آپ کو سناؤں. سن 9 ہجری میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف ایک بہت بڑا قافلہ لے جانے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ سارے کفر جمع ہو کر مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا. اور وہ سال بڑا عجیب تھا، انتہائی قحط سالی کا تھا، غربت انتہا درجے کی، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا. اتنا مشکل ترین وقت تھا اور ادھر سے سارا کفر ایک جمع ہو گیا اور مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ بہت پریشان ہوئے، فکر لاحق ہوئی کہ ایک تو پریشانی ہے، فقر و فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، قحط سالی ہے، گھروں میں فاقے ہیں اور سارا کفر مل کے حملہ کر رہا ہے. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. حضرات صحابہ کرام جمع ہو گئے. آپ کے آنے کی اطلاع ملتی، سارے صحابہ جمع ہو جاتے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے. ایسے انداز سے ترغیب دی کہ صحابہ فرماتے ہیں آج سے پہلے کبھی ہم نے وہ ترغیب آپ سے نہیں سنی جو اس دن آپ نے منبر پہ بیٹھ کے صحابہ کو ترغیب دی تھی. اور
اور ترغیب کیا دے رہے تھے کہ اللہ کے نام پر مال جمع کرو، جس کے پاس جو بھی ہے لے کر آؤ، جتنا دے سکتے ہو دو، کیونکہ ایک طویل سفر ہے، گھوڑے لا سکتے ہو گھوڑے لاؤ، کوئی اونٹ دے سکتا ہے اونٹ دے، کوئی تلوار لا سکتا ہے وہ لائے، کوئی سونا چاندی اشرفیاں، جس کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے لے کر آئے۔ آج تم دین کے لیے قربانی دو، اللہ تمہیں جنت کی راحتیں عطا فرمائے گا۔ اس قدر ترغیب دی کہ صحابہ میں عجیب کیفیت تاری ہو گئی۔ مجمع میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ جس کی جتنی استطاعت تھی سارے حاضر ہو رہے تھے، جو بھی مالی تعاون تھا پیش کر رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا میری طرف سے 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے قبول فرما لیجیے۔ 100 اونٹ، ایک دو نہیں، 100 اونٹ، اور فرمایا وہ سامان سے بھرے ہوں گے، کھانے کا سامان، پینے کا سامان، مجاہد کا سامان، سفر کا سامان، زندگی کے ضروریات کے جتنے سامان ہیں ان کے اوپر رکھے ہوں گے۔ آقا میری طرف سے 100 اونٹ قبول فرمائیے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمائے۔ حضرت عثمان بن عفان کو دعا دی، اللہ اکبر، دعا دینے والے نبیوں کے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں دعا دی۔ حضرت عثمان بن عفان بیٹھ گئے، میرے آقا نے پھر ترغیب دی، اپنے صحابہ کو پھر کہا، فرمایا جو ہو سکے اللہ کے لیے لے کر آؤ، بڑا طویل سفر کرنا ہے، سارا کفر جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، جنت کی بشارتیں سنا رہے ہیں، جنت کے کھانوں کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ فرمایا مجاہدین کے لیے کھانا لا سکتے ہو کھانا لے کر آؤ، تلوار لا سکتے ہو تلوار لے کر آؤ، گھوڑا لا سکتے ہو گھوڑا لے کر آؤ، اونٹ لا سکتے ہو اونٹ لے آؤ، زرہ لا سکتے ہو زرہ لے آؤ، مجاہد کے کسی بھی کام میں تعاون کرو۔ آپ نے بڑی ترغیب ارشاد فرمائی۔ حضرت عثمان بن عفان دوبارہ محبت میں کھڑے ہوئے، آقا کی ترغیب سن کے پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا 100 اونٹوں کا اعلان میں نے پہلے کر دیا۔ فرمایا آقا 200 اونٹ بمائے ساز و سامان کے اور قبول کر لیجئے، 300 اونٹ میری طرف سے لے لیجئے جو سامان سے بھرے ہوئے ہوں گے، مجاہدین کو اونٹ بھی ملیں گے، کھانا بھی ملے گا، زندگی کے دیگر سامان بھی انہیں ملے گا۔ عرض کرنے لگے آقا 300 اونٹوں کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ خود ہی تصورات میں سوچ لیجئے میرے آقا کتنے راضی ہوئے ہوں گے، میرے آقا نے کتنی دعائیں دی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عثمان بن عفان دوبارہ بیٹھ گئے، آپ نے پھر ترغیب دی، پھر آپ صحابہ کو ترغیب دینے لگے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نیک کام میں لوگوں کو ترغیب دینا، نیک کام میں لوگوں کو شریک کر لینا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، امام الانبیاء کی مبارک سنت ہے۔ اپنے صحابہ کو ترغیب دی، صحابہ کو خرچ کرنے کے لیے فرمایا، صحابہ کو جہاد میں لگانے کے لیے فرمایا، اور اتنی زیادہ ترغیب دی، 2 مرتبہ عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے، آپ نے پھر ترغیب دی، پھر دوبارہ فرمایا میرے صحابہ سفر بڑا طویل ہے، گرمی کا موسم بھی ہے، اور مزید اس کے لیے تیاری کرو، اور زیادہ اللہ کے نام پر قربانی دو۔ حضرت عثمان بن عفان پھر محبت میں کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد عرض کیا، فرمایا آقا میری طرف سے 600 اونٹ بمائے ساز و سامان کے قبول فرمائے۔ 300 اونٹ پہلے کہہ چکے ہیں، اب جب کھڑے ہوئے تو اکٹھے 300 اونٹ۔ اللہ اکبر! آج کے دور میں 600 اونٹوں کو
انتظام کروں گا اور سامان سے بھرے ہوں گے، آپ قبول فرما لیجئے۔ اور فرمایا 600 اونٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مجاہدین کے لیے جہاد میں دوڑانے کے لیے 50 اونٹ بھی، گھوڑے بھی قبول فرما لیجئے۔ 50 گھوڑے بھی دیے، اپنے گھر چلے گئے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد گھر سے پھر واپس آئے اور میرے محبوب ترغیب دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو جو کہتے ہیں نا مسجد مدرسہ مساکین غربا، بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، جی یہ مولانا صاحب کیا فلانے، بہت سارے لوگ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی دین کے کام پہ ابھارنا یہ تو میرے محبوب کی مبارک سنت ہے، دیکھیں اور کس طرح ترغیب دے رہے ہیں کہ مسلسل دے رہے ہیں کہ چلو اور لگاؤ اللہ کے لیے اور خرچ کرو، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ کئی گناہ بڑھا کر اسے عطا فرماتے ہیں۔ یہ ظاہری دنیا ہے، ظاہر کے اسباب ہیں، اگر اللہ پاک چاہے تو فرشتوں کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں نا، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک ایمان والوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کس درجے کا ایمان ہے اور میرے لیے کیسی قربانی دے سکتے ہیں۔ دنیا میں ہم قربانی دیں، آخرت میں اللہ پاک ڈھیروں انعامات عطا فرما دیں گے۔ 600 اونٹ مل دیے، تھوڑی سی دیر کے بعد واپس آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اسی طرح اپنی حالت میں، حضرت عثمان بن عفان آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک کو پکڑا اور 1000 اشرفیاں حضور کی جھولی میں بھی ڈال دی۔ 1000 سونے کے سکے، 600 اونٹ، 50 گھوڑے، 1000 سونے کے سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں ڈالے۔ فرمایا آقا یہ گھر میں رکھے ہوئے تھے، میں وہ بھی اٹھا کر لے آیا، آقا میری طرف سے آپ انہیں بھی قبول فرما لیجیے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر راضی ہوئے، اللہ اکبر، اتنا مشکل ترین مرحلہ کہاں سالی فقر و فاقہ ہے، 600 اونٹ کا اعلان حضرت عثمان بن عفان اکیلے کھڑے ہو کر کیا، 50 گھوڑے بھی اللہ کے نام پر دیے، 1000 اشرفیاں میرے محبوب کے دامن میں لا کے ڈال دی۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ منبر پہ بیٹھے ہوئے اتنے راضی ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگ گیا، چاند کی طرح چہرہ مبارک چمکا، چہرے مبارک پہ تبسم نظر آنے لگا، صحابہ نے تبسم دیکھا، اس قدر راضی ہوئے اپنی جھولی مبارک سے اشرفیوں کو اٹھانے لگے، یہ ان کو اچھالنے لگے، کبھی دائیں ہاتھ مبارک پہ رکھا کر دے، کبھی بائیں ہاتھ پہ رکھا کر دے، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ پیار کا اظہار ہے، اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ ہم نے اپنے محبوب کو دیکھا منبر پہ بیٹھے ہوئے اشرفیوں کو اچھال رہے ہیں، محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اسی درمیان فرمایا عثمان تو نے اللہ کے نبی کو راضی کیا، فرمایا عثمان تو نے تاجدار مدینہ کو راضی کیا، فرمایا عثمان تو نے اللہ کے رسول کو راضی کیا، اللہ قیامت کے دن تجھے راضی کر دے گا۔ فرمایا عثمان تو نے اپنے رسول کو راضی کیا ہے، اپنے پیغمبر کو راضی کیا ہے، قیامت کے دن اللہ تجھے راضی کر دے گا، قیامت کے دن اللہ تجھے خوش کر دے گا۔ اچھا پھر مزید ترغیب دی صحابہ کو، اللہ اکبر، فرمایا جب مجلس برخاست ہو گئی، کام مکمل ہو گیا، آپ منبر سے اترنے لگے، صحابہ فرماتے اس وقت آپ کی زبان سے جو الفاظ صحابہ نے سنے وہ یہ تھے، ما ذر عثمان ما عمل بعد ھذا، فرمایا میرے صحابہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا۔ ما ذر عثمان ما عمل بعد ھذا، یہ دین کے لیے ایسی قربانی دے چکا ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو گیا، اور جنت جب اللہ راضی اللہ کا رسول راضی تو بندہ جنت کا مالک بن گیا۔
جب خود اپنی رضا کا اعلان فرما رہے ہیں کہ میں راضی ہوں اس سے، اور جس سے نبیوں کا نبی راضی ہو تو بتائیے اللہ اسے کیا عطا فرمائے گا۔ منبر سے اترتے ہوئے فرما رہے ما ذر عثمان ما عمل بعد ھذا، فرمایا میرے صحابہ آج کے بعد عثمان کے کسی بھی عمل پر اللہ پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے اس کے سارے اگلے پچھلے سارے خطاؤں کو معاف فرما کر عثمان سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے